دیکھیں اس وقت جو ہمارے پاکستان میں مسائل چل رہے ہیں اس میں سے ایک اہم مسئلہ جو بہت زیادہ اٹھ رہا ہے، بار بار آپ گستاخی کی بات سنتے ہیں، یہاں گستاخی ہو گئی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، واقعہ ہو گیا. آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں جو کفر کی طاقتیں ہیں نا، انہوں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسٹرکچر دیا ہے اس میں دیکھیں ایمان ہے، ایمان کے بعد ہے اطاعت سے پہلے، اتباع سے پہلے، نصرت سے پہلے کیا ہے؟ تعظیم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر، کہ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کریں گے وہ فلاح پائیں. نمبر 2 پہ آیا. اطاعت اتباع بعد میں ہے، پہلے تعظیم و توقیر ہے. اچھا، تعظیم اور توقیر کو آپ کیسے ریفلیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے نظر آئے گی تعظیم اور توقیر؟ ادب سے آئے گی. آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس میں دکھاتے ہیں کہ ترکی کے اندر جو ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوتی ہے تو لوگ دل پہ، سینے پہ ہاتھ رکھ لیا کرتے. ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں. یہ کیا رویہ ہے نا؟ یہ بتا رہا ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آتا ہے تو آپ ادب کرتے ہیں. یہ چیز جو ہے یعنی ادب، احترام، تعظیم، توقیر. آپ دیکھیں ہمارے جو میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے یہ ختم کی جائے. جب تعظیم اور توقیر ختم ہو جائے گی، ادب ختم ہو جائے گا، تو خود بخود ایمان سے آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے. جب آپ اس سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے تو اتباع کی طرف تو جانا محال ہے، پھر تو ہوگا ہی نہیں. کون اتباع کرے گا؟ یہ چیز بہت زیادہ یہاں پر جو ہے نا پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے چلائی گئی. اس میں کچھ گزارش ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے یا آپ کو نظر آتا ہے، اس کو آپ PTA میں رپورٹ کریں، آپ اس کو FIA سائبر کرائم میں رپورٹ کریں. خدا کے لیے سوشل میڈیا پہ اس کو نہ چلائیں. ان کا مقصد ہے آپ کو نارملائز کرنا ان چیزوں کے ساتھ، ہماری اگلی نسلوں کو نارملائز کرنا ان چیزوں کے ساتھ. اور یہ ہم اپنی بے وقوفی میں یہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں، پھیلاتے چلے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا اس کو ثواب سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ چلائیں گے تو یہ چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھیں. دوسری چیز یہ کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ قوم پرستی سے، یہ جو ہمارے یہاں پر پرویز مشرف صاحب نے نعرہ لگایا تھا نا، جو پرائرٹی چینج کی تھی، سب سے پہلے پاکستان ہمارا وطن ہے. وطن سے محبت کے تقاضے ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں. یہ ایک حد تک ہے، اس کی اپنی ایک لمٹ ہے. اگر اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر آپ اسی نیشنلزم میں جا رہے ہیں جو ویسٹرن کلچر، ویسٹرن آئیڈیالوجیز آپ کو دے رہی ہیں. اگر آپ اس نیشن کے آئیڈیا کو ایکسپٹ کر لیں گے تو پھر پاکستان کو ٹوٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور اس کے لیے آپ نوجوانوں کو، یونیورسٹی کے نوجوانوں کو سٹینڈ لینا ہوگا، سمجھنا ہوگا پہلے اس بات کو اچھے طریقے سے کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے. اگر ہمیں پاکستان کو بچانا ہے، اگر ہم نے پاکستان میں دینی حمیت کو بچانا ہے، اسلامی غیرت کو بچانا ہے، تو پھر ہمیں بہت سمجھداری کے ساتھ جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. اب یہ بہت کھل کر ہو چکا ہے، بہت کھل کے سامنے آ چکے ہیں. جیسا کہ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ جو واقعہ ہوا تھا عمر کوٹ کا، اس کے بعد جو ہے وہ سندھی قوم پرست جو نکل کر آئے ہیں اور انہوں نے گستاخ کی سپورٹ کرنا شروع کر دی. ایک ملزم ہے گستاخ کا. آپ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے خلاف ہیں، تو آپ ایکسٹرا جوڈیشل کیسے یہ بات ایکسپٹ کر رہے ہیں جب تک پروف نہیں ہوا کہ وہ ملزم ہے یا مجرم ہے؟ آپ کیسے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیرو ہے؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں درویش ہے، جبکہ اس کی میڈیکل رپورٹس بتا رہی ہیں کہ وہ چرسی ہے، وہ شرابی ہے، بتا رہی ہیں وہ رپورٹس. لیکن کیسے وہ سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اس سے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ جیسے KPK میں انتشار پیدا ہوا ہے، یہ فورن فنڈنگ ہے ان کے پیچھے، جس طرح بلوچستان میں انتشار ہوا ہے تو وہ سندھ میں بھی انتشار برپا کریں. اور اس میں جو ہے وہ نعرہ یہ لگا رہے ہیں کہ ہم رواداری کی بات کر رہے ہیں، ہم تو محبت کی بات کر رہے ہیں، اور مذہبی انتہا پسند. تو مذہبی لوگوں کو بدنام کرنا جو ہے وہ ان کا اولین جو ہے نا وہ ٹارگیٹ ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ علماء کی بات نہیں سنیں گے. جب آپ علماء کی بات نہیں سنیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کی بات سنیں گے، اور ان کی آئیڈیالوجیز کو آپ نے اگر خیر سمجھ کے وصول کر لیا تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. صرف سمبولک نعرے نہیں بلکہ ایک جدوجہد لے کر چلیں جو اللہ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشن کے مددگار بنے. اگر آپ اس مشن کے مددگار نہیں ہیں تو فلاح پانے والوں میں شامل ہونے کے اندر اس کرائٹیریا میں پورے نہیں اتر رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے ساتھ جڑیں. اگر آپ جڑیں گے تو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے. اور اگر آپ ایسے ہی اگنور کریں گے، رسمی اور سمبولک طور کے اوپر جو ہے وہ ان معاملات کو لے کے چلیں گے، تو پھر ایسی امیدیں یہ بے وقوفی ہو سکتی ہیں اور کچھ بھی نہیں.
ah, ah, ah.